فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی رسول اللہ نے تلقین فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ السحور کلہ برکۃ فلا تدعوہ، فرمایا کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحرین، فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے سحری کی برکت اور سحری کرنے کی تلقین ہمیں فرما دی۔ اور یہ بھی فرمایا، دیکھیے کتنا صحیح آپ کی ایک ججمنٹ، آپ اسے کہہ لیجیے، آپ کے آبزرویشن ہے، کتنی ایگزیکٹ بات ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، فرمایا کہ سحری کے کھانے سے مدد لو سارے دن کے روزے پر، اور وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل، اور دن کے قیلولہ سے تم مدد لو رات کے قیام پر۔ یعنی اگر سحری کر لو گے تو تمہیں روزہ محسوس زیادہ نہیں ہوگا، بھوک و پیاس نہیں لگے گی۔ جب بھوک اور پیاس نہیں لگے گی پھر عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا، نماز بھی توجہ سے پڑھو گے، تلاوت بھی کرو گے، نکاہت اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح اگر دن کے وقت تھوڑا سا قیلولہ کر لو گے، آرام کر لو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رات کو تم کچھ وقت کے لیے عبادت بھی کر سکتے ہو، جاگ بھی سکتے ہو۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور افطار میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اجلت کرو، یعنی جیسے قرآن نے کہا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو، تمام کرو، جیسے غروب آفتاب ہو۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، جیسے ہی سورج غروب ہوتا رسول اللہ کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ دعا بعد میں کرتے تھے، پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط تصور موجود ہے کہ ہم پہلے لمبی لمبی دعائیں کریں گے، اور خاص طور پر جہاں پر افطار پارٹی ہوتی ہے تو وہاں پر جو صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی دعا چل رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں عمل۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بے شک ایک کھجور لے لو، ایک گھونٹ لے لو، روزہ افطار کر لو، پھر اس کے بعد دعا کر لو۔ تو رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، تو فرمایا کہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی، وقت پر افطار کرو۔ اور پھر ایک بات فرمایا، یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ سحری بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے تھے، جب ستارے نظر آتے تو پھر افطار کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہودیوں کے طریقے پر مت چلو۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہودیوں کا طریقہ ظاہر کا طریقہ تھا، بس انہوں نے ظاہری رسومات کو اختیار کر رکھا تھا، دین کے باطن اور دین کی روح کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم یہودیوں کے انداز میں اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے لباس کا معاملہ ہے، جیسے انسان کے طعام کا معاملہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کے بہت سے معاملات ہیں کہ اگر وہ یہودی کرتے ہیں ہم بھی ویسا کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جو ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ ہمارے اندر خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اصل میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔